اس بات پہ نادان بے حب علی خلد کی جاگیر ملے گی، بے حب علی خلد کی جاگیر ملے گی، اللہ کے قانون میں ایسا نہیں کچھ بھی، اللہ کے قانون میں صلوات پڑھے گا بے حب علی خلد کی جاگیر ملے گی، بے حب علی خلد کی جاگیر ملے گی، اللہ کے قانون میں ایسا نہیں کچھ بھی، اس بات پہ نادان جب تک نہ علی آئے وہ مسکن تھا بتوں کا، جب تک نہ علی آئے وہ مسکن تھا بتوں کا، تھا اس کے سوا اور تو کعبہ نہیں کچھ بھی، تھا اس کے سوا اس بات پہ نادان توڑا در خیبر تو میرے مولا علی نے، توڑا در خیبر تو میرے مولا علی نے، اوروں نے بجز دین کے توڑا نہیں کچھ بھی، اوروں نے بجز دین کے توڑا نہیں کچھ بھی، اس بات پہ نادان حیدر کی غلامی کا اثر اتنا لیا ہے، حیدر کی غلامی کا اثر اتنا لیا ہے، قمبر کی نگاہوں میں یہ دنیا نہیں کچھ بھی، قمبر کی نگاہوں میں یہ دنیا نہیں کچھ بھی، اس حیدری یہ کہہ کے پڑھی نہ دے علی میرے، یہ کہہ کے پڑھی نہ دے علی میرے نبی نے، یہ کہہ کے پڑھی نہ دے علی میرے نبی نے، جلداؤ کے غیروں کا بھروسہ نہیں کچھ بھی، جلداؤ کے غیروں کا بھروسہ نہیں کچھ بھی، اس بات پہ نادان دامن میرا بے مانگے ہی مولا نے بھرا ہے، دامن میرا بے مانگے ہی مولا نے بھرا ہے، میں نے تو زبان سے ابھی مانگا نہیں کچھ بھی، میں نے تو زبان سے ابھی مانگا نہیں کچھ بھی، اس بات پہ نادانوں نے سوچا نہیں کچھ بھی، اس بات پہ نادان صلوات پڑھیے
یا رب نہ لٹے کوئی یوں عالم غربت میں، یا رب نہ لٹے کوئی دریا کے قریب آ کر، پیاسا نہ رہے کوئی یوں عالم غربت میں۔ اکبر کی جوانی پہ خود روئی جوانی بھی، اکبر کی جوانی پر خود روئی جوانی بھی، ارمان کسی ماں کے دل میں نہ رہے کوئی، ارمان کسی ماں کے دل میں نہ رہے کوئی یوں عالم غربت میں۔ کٹتی ہوئی شہرگ سے آتی تھی صدا پیہم، کٹتی ہوئی شہرگ سے آتی تھی صدا پیہم، یوں پیاسے کی گردن پر خنجر نہ چلے کوئی یوں عالم غربت میں۔ یہ کہہ کے گری زینب شبیر کے لاشے پر، یہ کہہ کے گری زینب شبیر کے لاشے پر، بے گور و کفن لاشا یا رب نہ رہے کوئی، بے گور و کفن لاشا۔ بازار میں کوفے کے زینب نے دعا مانگی، بازار میں کوفے کے زینب نے دعا مانگی، یوں پردہ نشین یا رب در در نہ پھرے کوئی، یوں پردہ نشین یا رب در در نہ پھرے کوئی، دریا کے قریب آ کر پیاسا نہ رہے کوئی یوں عالم غربت میں۔ صلوات اب میں درخواست کروں گا مولانا نعمت علی صدیق صاحب سے کہ ذبح ممبر ہو، باقی مومنین سے درخواست ہے کہ آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو۔ محمد و آل محمد بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ آواز بلند صلوات۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ کی آیا مبارکہ 71 اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم کہ اس دن جس دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے پیچھے بلایا جائے گا اٹھایا جائے گا امام جدھر امام جائے گا ادھر ہی اس کے مقتدی ماننے والے جائیں گے تو مسئلہ امامت اتنا اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے روز معاشرت ان کے ساتھ اٹھیں گے اور جدھر جدھر ان کا امام جائے گا ادھر وہ جائیں گے. اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ منصب امامت عہدہ امامت خلافت الہیہ من جانب اللہ حاکم شرعی خلیفہ نبی اور رسول یہ جو منصب ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں یعنی چاروں منصب منصب رسالت منصب نبوت منصب خلافت و امامت. اب دو منصب جو ہیں آیت خاتم النبیین کے آنے کے بعد اور حدیث لا نبی بعدی کی وضاحت کے بعد کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. اب امامت کا مسئلہ خلافت کا مسئلہ وہ جاری و ساری قرآن کی روشنی میں. تو جب ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں آپ دیکھ لیں جناب آدم سے لے کر
جناب خاتم تک. اور قرآن میں آپ دیکھ لیں بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک کہیں بھی اللہ نے لوگوں کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کا نائب یعنی خلیفہ یا امام حاکم شرعی اللہ کا جو نمائندہ اور اللہ کی طرف سے جو امام ہے وہ لوگوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کو جو ہے چن سکیں منتخب کر سکیں. نہیں. دیکھیں جناب آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہوگا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو اب انی جاعل فی الارض خلیفہ یعنی میں بنانے والا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں ملائکہ جیسی معصوم مخلوق جہاں نہ دھاندلی کا خطرہ ہے نہ کوئی جرو وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہے, معصوم مخلوق ہے, مگر ان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ اللہ کا نمائندہ خلیفہ وہ چن سکیں. تو جب ملائکہ جیسی معصوم مخلوق کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کا نمائندہ چن سکیں تو ہم جیسے گناہ گاروں کو کس نے اختیار دیا کہ وہ اللہ کا خلیفہ چنیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ خلافت اور امامت, کیونکہ نبوت اور رسالت کی بات تو ظاہر ہے آج خاتم النبیین اور لا نبی آبادی کی وضاحت سے وہ اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ مسئلہ امامت پہ ہی, چونکہ آج ہم مولا علی علیہ السلام کے سلسلے میں ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, تو مسئلہ امامت کیوں اہم ہے. قرآن میں اسلام نے جو ہے اس کو جو اہمیت دی ہے, ان کی اطاعت ہم پر جو واجب کی ہے, تو ان کی واجبی حد تک معرفت جو ہے کہ کیا امام جو ہے شورا کے تحت بنتا ہے, لوگوں کے بنائے ہوئے جو ہیں وہ امام ہوتے ہیں, یا من جانے والا ہوتا ہے, نص کے مطابق ہوتا ہے, قرآن اور ایمان کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے. تو اس لیے جب ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا, قرآن پاک جیسا کہ ہم نے کہا پہلے کہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک کہیں بھی اللہ نے عوام کو اختیار نہیں دیا کہ وہ جو ہے خلیفہ یا امام چنے. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو کہا ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس اماما, کیا ہے ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں. قالا ومن ذریتی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے. کہا لا ینال عہد الظالمین, اللہ نے کہا ہاں مگر کہا کہ میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں, یعنی جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. تو اب جب ہم قرآن ہی کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں ان کو ظالم کہا گیا, شرعی حدود کی پرواہ نہیں کرتے, گناہ گار, گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے جو مرتکب ہیں وہ امام نہیں ہو سکتے, اللہ کا عہد. اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں اصول کافی جو 4 جلدی سیٹ ہے ود فارسی ترجمہ, اس کی والیوم فرسٹ پیج
246 اور 247 پہ یہ حدیث موجود ہے، اور جو 5 جلدی سیٹ ہے اردو ترجمے والا انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہاں پہ اس کی جو ہے والیوم 2 پیج 21 پہ، اور گھروں میں قرآن پاک تو ہوتے ہی ہیں، جو بھی آپ کو قرآن پاک ملے، خاص طور پر علامہ امداد حسین کاظمی کا جو ترجمہ ہے اس کے حاشیہ پیج 24 کے اوپر اس آیت کی تفسیر میں مولا کا فرمان ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبی مقرر کرنے سے پہلے عبد بنایا، اور رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا، اور خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا۔ جب یہ سارے مدارج طے ہو گئے پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، یا ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ اور یہ عہدہ اتنا خاص عہدہ تھا، اتنی فضیلت والا عہدہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں اس کی خواہش کی، اور اللہ نے کہا کہ ظالم کو میں امام نہیں بناؤں گا۔ تو اب ایک اور جگہ پہ مولا نے فرمایا کہ اس آیت نے گناہ گار اماموں کے اوپر خط کھینچ دیا ہے، یہ وہ امام نہیں ہو سکتا، اور جو حدود شرعی سے تجاوز کرے وہ گناہ گار ہے، اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، خواہ گناہ کبیرہ کیا خواہ گناہ صغیرہ کیا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ظالم جو ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظلم، اور سب سے بڑا ظلم سورہ لقمان میں کہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جن کو امام کے لیے لاتے ہو سامنے، ان کی ذرا سیرت ہی کہہ سکتے ہیں، کسی کی دل آزاری تو مقصود نہیں ہے نا بھائی، ہاں تو ذرا دیکھ لو کہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے، بچپنا کہاں گزارا، جوانی کہاں پہ آئی اور کس طریقے سے گزاری، اور جو 40 سال تک غیر اللہ کی پوجا کرتے رہے، اور پھر اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو پہلے وعدہ ہو چکا، عہد ہو چکا کہ جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا۔ تو اب جو ایمان لانے سے پہلے کافر اور مشرک رہے وہ امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو جو ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے شرک خفی میں مبتلا رہے، اسلام لانے سے پہلے، لیکن علی علیہ السلام کے بارے میں کہا، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ علی کرم اللہ وجہ، کیا مطلب کہ علی کے چہرے پہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ یہ کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکا۔ علی کا چہرہ کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکا۔ جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہو، یعنی چہرہ علی کا دیکھا جا رہا ہے، عبادت اللہ کی شمار ہو، تو وہ چہرہ کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکا، تو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ مگر جنہوں نے ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے شرک خفی کیا اور اسلام لانے سے پہلے شرک جلی کیا، ان کو اہل بیت کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ جو ہے کیا نسبت، ان کو جو ہے اماموں کے ساتھ، ہمارے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ کیا نسبت، یہ جو ہے
خوشنودی آل محمد بلندتر صلوات. یہ کتاب ہے ازالت الخفا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. آپ جانتے ہیں کہ ایشیا میں یہ دہلوی خاندان، اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب دیوبندی نے. جلد سوم، یہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی سے شائع ہوئی. اس کا پیج 89، پیج 88 کی آخری سطر سے پڑھ رہا ہوں کہ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کتنے معتبر صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حذیفہ وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا اس موقع پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. اب 81 پیج کی پہلی سطر پڑھ رہا ہوں. اور یا ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، فرمایا کہ شرک تم میں زیادہ پوشیدہ آتا ہے چیونٹی کی رفتار سے. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اور شرک یہی تو ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کی جائے. فرمایا ٹھیک کا بندہ ہے. فرمایا کہ تجھے تیری ماں روئے اے صدیق، شرک اتنی ہی بات میں محدود نہیں، وہ تم میں زیادہ پوشیدہ آتا ہے چیونٹی کی رفتار سے. اب یہ فرمان جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پہلے جو علماء ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا. اہل حدیثوں ہی کے عالم امام جو ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی، صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی تفسیر ہے فتح البیان، جو تفسیر ابن کثیر کے حاشیے پر چھپی. اس کی والیوم 5 پیج 229 طبع مصر. اور ان کی دوسری کتاب دین خالص، اس کی والیوم 1 پیج 206 اور پیج 207. اسی طرح حیات الحوان علامہ دمیری کی اہل سنت کے بہت بڑے امام عالم گزرے، ان کی والیوم 2 پیج 320 طبع مصر. اور اسی طرح کنز العمال مولا علی متقی ہندی کی جو طبع حیدرآباد دکن، اس کی والیوم 2 پیج 97 اور 98. اور ادب المفرد میں امام بخاری نے اس کو حدیث کو نقل کیا. اور یہ امام جلال الدین سیوطی، ان کی تفسیر جو ہے الدر المنصور، اس کی والیوم 4 پیج 54 طبع مصر طبع پر. تو یہ اتنے علماء محدثین اہل سنت بیان فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ ان کے اندر شرک خفی تھا، جو آپ کے سامنے حوالہ جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے شرک جلی میں مبتلا رہے اور اسلام لانے کے بعد شرک خفی میں مبتلا رہے، وہ امام اور خلیفہ من جانب اللہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. اللہ جو ہے اس منصب کو، خلافت و امامت کو، یا تو وہ ڈائریکٹ اعلان کرتا ہے یا وہ اپنے نبی کے ہاتھوں اعلان کروا دیتا ہے، لوگوں کو اختیار نہیں دیتا. جیسے خود کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ انی جاعل للناس اماما، اب جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا جناب ہارون علیہ السلام کے لیے
کہ تم اے میرے بھائی تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، میرے خلیفہ ہو۔ قوم نے جناب ہارون علیہ السلام کو نہیں بنایا، تو جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے ان کو بنایا، اور اسی طرح آپ آئیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ملا سرداروں نے جب اپنے نبی کو کہا کہ آپ اللہ سے ہمیں ہمارا حاکم جو ہے کوئی بادشاہ جو ہے لے دیں، اعلان ہو کوئی ہمارے لیے اللہ سے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، تو جناب طالوت علیہ السلام کو ان کے نبی نے کہا کہ یہ آپ کے لیے اللہ نے اس کو بادشاہ چنا ہے، حاکم شرعی اللہ کی طرف سے جو نمائندہ، وہ عوام کو اختیار نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اب جناب طالوت علیہ السلام کو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے سرداروں نے یہ اعتراض کیا کہ اس کے پاس تو جائیداد ہی نہیں ہے، جگیردار نہیں ہے، کوئی بڑا خاندانی جگیردار مربے والا کوئی ہوتا نا عام طور پر، کبھی بڑے کوئی لینڈ لارڈ قسم کے لوگ ہوں تو ان میں سے کوئی ہمارا حاکم ہو، تو یہ مگر اس کے نبی نے کیا جواب دیا کہ اللہ نے اس کو مصطفیٰ کیا تم پر۔ اللہ نے کیوں کیا؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کیونکہ تم میں سے بَسْطَةً فِي الْعِلْم کہ یہ عالم ہے، کیونکہ عالم اور جاہل برابر تو نہیں ہوتے، تو عالم یہ عالم ہے، تو اب جب وہ عالم ہے تو فضیلت کا معیار علم کو رکھا، تو اب آپ دیکھ لیں کہ علم جو یہاں پہ معیار رکھا، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ جن کے بارے میں سب قائل تھے، مائل تھے، جانتے تھے کہ بھی علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ آپ نے برسر ممبر سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ بلند کیا، دعویٰ کیا، اتنا بڑا دعویٰ، اور لوگ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ ان کے در پہ آتے، حتیٰ کہ جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھنے والے تھے جو ان کے مقابلے میں امام بن گئے اہل بیت کے مقابلے میں، وہ بھی انہی کے در سے آ کر مسئلے پوچھتے، حتیٰ کہ یہاں تک ایک ہستی کو کہنا پڑا لولا علی لہلک عمر، نعرہ حیدری، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو ہلاکت سے بچنے کے لیے علم کو آپ دیکھیں کہ علم جس کو اللہ نے اہمیت دی، عالم کو اللہ نے جو ہے ان کے اوپر حاکم مقرر کیا، اور دوسرا جو تھا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی طاقت اور بہادری، دوسرا معیار کیا تھا؟ طاقت اور بہادری، کہ وہ چونکہ عالم تھا اور بہادر تھا، اس لیے اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا، حاکم شرعی بنایا۔ تو یہ معیار بہادری، آپ مولا علی علیہ السلام کی بہادری کو کون نہیں جانتا؟ بھئی جتنی اسلامی جنگیں ہیں تمہارے سامنے ہیں، بدر دیکھ لو، جنگ احد دیکھ لو، جنگ احد میں تو ایک حضرت جو ہے تفسیر جلالین دیکھ لو، اور تفسیر در منصور بھی دیکھ لو کہ ایک دن جو ہے حضرت عمر ممبر پر بیٹھ کر
اپنے فضائل پڑھ رہے تھے کہ احد کے دن میں تو اس طرح بھاگا اور بھاگ کر جو ہے پہاڑی پہ چڑھ گیا اور وہاں پہ ایسے کودتا تھا جیسے پہاڑی بکری. اور بخاری شریف دیکھ لو، حضرت عثمان کا بھاگنا جو ہے واضح طور پر. تو جنگ احد دیکھ لو، اب جنگ خندق دیکھ لو. کبھی سورہ احزاب ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی جو ہے توفیق ہو تو دیکھو جنگ احزاب کا منظر اللہ نے کس طرح کھینچا ہے. اور جب عمر بن عبد الود للکار رہا تھا تو کون آ رہا تھا اس کے مقابلے میں؟ کون آ رہا تھا؟ وہ کہتا تھا نا مسلمانوں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو مار گیا تو وہ تو غازی ہو گیا، جو مر گیا وہ شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا. آؤ کس نے جنت میں جانا ہے؟ کون جاتا تھا؟ اور ایک صاحب تو پڑھو معارج نبوت رکن چہارم ملا واحد کاشفی کی، اہل سنت کے کتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بیان کیا اور بھی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اس کو تو میں نے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، اتنے ڈاکو اس کو اکیلے کو پڑ گئے تھے اور اس نے جو ہے سب کا اتنا مقابلہ کیا جوان مردی سے کہ حتیٰ کہ اس کا ڈھال جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو اس نے جو ہے اونٹنی کے بچے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں، پہلے کچھ امید تھی کہ شاید کوئی اٹھ کے آئے کوئی عمر بن عبد الود کے مقابلے میں. حضرت صاحب نے عمر بن عبد الود کے فضائل ہی پڑھ دیے، کوئی اور سلسلہ پڑھ دیا. اب گئے ہیں مولا علی علیہ السلام تو اس کو اپنے انجام تک پہنچایا. تو علی کی بہادری تو جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر ہی دیکھ لو، بھی علم دیا چلے گئے. تو جب چلے گئے تو واپس بھی آ گئے. صرف تاریخ تبری میں یہ الفاظ ہیں جب وہ واپس آ جاتے تھے تو لوگ کہتے یا رسول اللہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جرنیل ہی بھاگ آیا. اور جرنیل صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کیا کرتا، میری فوج ہی بھاگ آئی. ہاں جی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جنگ خیبر میں علم جو ہے پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ غور فرمائیں کہ اگر پہلے دن ہی علم دے دیتے تو یہ آج ہمارے برادران ہمیں جینے نہ دیتے. کہتے کہ ہمارے بڑے کو علم تو دیتے، علی نے تو صرف خیبر کا قلعے کا دروازہ ہی اکھاڑا ہے نا، یہ تو قلعہ ہی اٹھا کے جو ہے پھینک آتے، کچھ نہ کچھ تو کرتے نا، شور میں جاتے. تو وہ علم ان کو دے دیا گیا، وہ بیچارے جاتے رہے اور واپس ناکام آتے رہے. اب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو پھر آخر میں کہا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو رجل ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. نہیں، مرد ہوگا جو قرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، اور اللہ کا رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. وہ کل آئی اور لوگ جو ہیں ساری رات دیکھتے رہے کہ کل کس کو علم ملتا ہے، بیان کر دیا. تو آپ نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ اور کسی کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ علی جو وہاں پہ موجود تھے اور ان کی آنکھیں جو ہیں آشوب چشم کی بیماری تھی اور وہ آ نہیں سکتے تھے میدان میں. تو عرض کیا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں. آپ نے کہا لے کر آؤ. تو جب علی علیہ السلام آئے تو آپ نے اپنا لباب مبارک
ان کی آنکھوں پہ آنسوؤں پہ لگایا اور اللہ نے ان کو شفا دی اور ان کی نظر اتنی تیز ہو گئی اور علی گئے اور ان کو جو ہے اپنے انجام تک پہنچایا اور خیبر کو فتح کیا. تو خیبر پڑھنا مقصود نہیں، صرف یہ بتانا کہ جب بہادری علی علیہ السلام نے اس کو جو ہے یہ اپنے انجام تک پہنچایا اور یہاں پہ لعاب لگے، لعاب لگنے سے آنکھوں میں جو ہے نظر اور تیز ہوگی، اللہ نے شفا دے دی. اب ایک اور لعاب لگا غار میں، جب ثانیہ سنان اذہما فی الغار، کہا جی وہ وہاں پہ سانپ آ گیا تھا اور اس نے پاؤں رکھ دیا اور سانپ نے ڈس لیا. تو پھر وہاں پہ بھی کہا کہ اس کے لعاب لگا دیا تھا. ہمارے برادر کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ مدد دہلوی جیسے غار کے اندر سانپ آ گیا، بھی حد ہو گئی. یہاں پہ اپنی طرف سے وہ فضیلت بنانے لگے تھے مگر بنی ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ انہی کے ساتھ تھے، غار کے اندر تھے، درمیان میں کوئی چیز نہیں تھی. سانپ آ گیا، اپنا کام دکھلا گیا، رسول پاک نے نہیں بچایا. بھائی اب تو رسول پاک رحلت فرما گئے، وہ اپنے روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، وہ حضرت ادھر ہیں، بیچ میں دیوار ہے. اب کوئی اژدہا آئے، کوئی سانپ آئے، کوئی کوبرا آئے، جب رسول نے اس وقت نہیں بچایا تو اب کیوں بچائے؟ خیر وہ لعاب کہتے ہیں جی لگا دیا، اگر اس نے کام ہی تو دکھلا دیا. مولا علی کے لعاب لگا تو نظر تیز ہو گئی. اب ان کے ہاں لعاب لگا تو یہ کسی میں اتنے پاؤں تیز ہو گئے کہ کسی میدان میں ٹھہرتے ہی نہیں تھے، آگے پیچھے چلتے تھے. دکھلاؤ کہ خیبر تمہارے سامنے، احد تمہارے سامنے، حنین تمہارے سامنے، ہر جنگ تمہارے سامنے، حتیٰ کہ آخری جنگ حنین جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ثم ولایتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دگا کر بھاگے. پڑھو شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی تفسیر، بھاگنے والوں میں نام کن کا ہے؟ تو اللہ نے کہا علم کی بنا پہ اور شجاعت کی بنا پہ جو ہے جناب طالوت علیہ السلام کے لیے جو قرآن میں آیا کہ اس کو چنا ہے حاکم شرعی. کیوں؟ عالم ہے اور بہادر. تو یہ تمام جگہ تمہارے سامنے، اور یہ مولا علی علیہ السلام جو قرار ہیں کسی جنگ میں فرار ہوئے ہوں تو دکھلا، جن کو تم علی علیہ السلام سے افضل سمجھتے ہو وہ کسی جنگ میں ٹھہرے ہوں تو دکھلا. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ بھاگنا جو ہے، ابھی کہیں بھی کوئی ہو سلسلہ، دوڑ لگنے سے پہلے وہ گنتی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 1، کہتے نہیں ابھی نہیں بھاگنا، کہتے 2، کہتے ہیں ابھی نہیں، 3 پورے ہونے دو، 3 اب بھاگو. جی یہ انٹرنیشنل سطح پہ یہ جو ہے نا، یہ جو انعام لیا ہے نا جہاز سے بھاگنے کا، آج تک اس ریکارڈ کو کوئی مائی کا لال نہیں توڑ سکا، نہ کوئی واپس کر سکتا. کیونکہ نہ ویسے جہاز ہوں، نہ ویسی یہ ہستیاں ہوں، نہ وہ جناب کوئی ایسا جہاز کا جو ہے ریکارڈ ٹوٹے. تو یہ وہ ہستیاں اور امامت کے لیے کہ امام خلیفہ من جانب اللہ یہ ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو انشاءاللہ جو ہے بشرط زندگی جو ہے چاندے کی چیزیں جو آپ کے لیے نئی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہے کچھ تھوڑا بہت سلسلہ ہو گیا تو چاند جملے مسائل کے جو ہے درود پڑے. انیس کی
شب ماہ رمضان کی امیر المومنین علیہ السلام جناب ام کلثوم کے ہاں افطاری کے لیے تھے. 3 چیزیں افطاری کے لیے سامنے رکھی گئی ہیں. جو کی روٹی، تھوڑا سا دودھ اور نمک. کہا ان دونوں میں سے ایک چیز کو اٹھا لو. چنانچہ بیٹی نے دودھ کو اٹھا لیا. مولا نے چند لقمے نمک کے ساتھ تناول فرمائے. بعد میں عبادت کے لیے تیار ہوئے اور عبادت میں مصروف رہے، اور بار صحن میں آتے، رات باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھتے اور انا للہ و انا الیہ راجعون سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے. اس طبراب کی حالت کو جب جناب ام کلثوم نے دیکھا اور گھر میں بتکیں تھیں، انہوں نے چیخو پکار شروع کی. مولا نے فرمایا کہ اب بعد میں نوحہ بکا بھی شروع ہوگا. چلے آئے مسجد کی طرف. امام حسن پاک ساتھ آئے تو آپ نے حسن پاک کو روک دیا. چلے گئے مسجد میں، جا کر اذان دی اور وہاں پہ جو سوئے ہوئے تھے ان کو بیدار کیا. الصلاۃ الصلاۃ. خود مولا نے اذان دی فجر کی. اور ایک شخص عمدہ سویا ہوا تھا، ابن ملجم، اس کو بیدار کیا. کہا یہ عمدہ سونا، یہ شیطان کی